خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانِ خلافت 21 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بہت خوبصورت ہے، اور پھر آپ نے ان کا نام حسن منتخب کر دیا اور اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں لعاب ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ یا اللہ حسن کو علم دین کا ماہر بنا اور لوگوں میں اس کو محبوب بنا۔ اسی طرح ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ حسن کو مقتدائے خلق بنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی برکت سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں قبول فرما لی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل اور تصوف میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، تو جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کے منہ میں اپنی پستان مبارک دیتی تو آپ چپ ہو جاتے تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 130 اصحاب کرام کی زیارت کی ہے، ان میں سے 70 اصحاب بدر ہے۔ انہی سب برکات کی بنا پر آپ اپنے زمانے میں یکتا ولی ہوئے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کے متعلق یہ ذکر ہے کہ ابتدا میں آپ جوہری تھے۔ ایک دفعہ روم کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کے وزیر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وزیر نے کہا کہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، کیا تم بھی ہمارے ہمراہ چلو گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ کے لیے بھی ایک سواری کا بندوبست کر دیا گیا۔ جب آپ وزیر کے ہمراہ ایک جنگل میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رومی اطلس کا خیمہ استدا ہے اور ایک مسلح لشکر جرار اس کے گرداگرد پھر کر واپس آیا۔ پھر چند عالم اور صاحب شوکت بوڑھے خیمے کی طرف گئے اور طواف کر کے واپس چلے آئے۔ پھر حکیم دانا اور فلاسفر بھی اس طرف طواف کر کے واپس آئے۔ اس کے بعد 200 خوبصورت پری جمال عورتیں زرق برق لباس میں زر و جواہرات کے تال بھرے ہوئے لے کر اس خیمے کے گرد طواف کر کے واپس ہوئے۔ اس کے بعد خود بادشاہ اور وزیر خیمے کے اندر گئے اور باہر چلے آئے۔ آپ نے اس معاملہ کو دل ہی میں سوچا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخر کار وزیر سے معاملہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ سر روم کا حسین نوجوان بیٹا مر گیا ہے اور اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے۔ سال میں ایک دفعہ ہم لوگ اسی ترتیب سے قبر کی زیارت کو آتے ہیں۔ پہلے لشکر طواف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شہزادے، اگر یہ حالت جو تم پر وارد ہوئی ہے لڑائی سے دور کی جا سکتی تو ہم حاضر تھے، لیکن معاملہ ایسے شخص کے ہاتھ ہے جس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فلاسفی، حکیم اور دانا لوگ طواف کر کے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر علم و حکمت کے زور سے تمہاری رہائی ممکن ہوتی تو ہم ہر طرح کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد بوڑھے اور معزز لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اگر شہزادہ تمہاری یہ حالت سفارش اور منت وزاری سے بدل سکتی تو ہم کوشش کرتے۔ اس کے بعد خوبصورت عورتیں آ کر کہتی ہیں کہ اے شہزادہ صاحب، اگر حسن و جمال اور مال و دولت سے تیری یہ حالت جو تم پر وارد ہے بدل سکتی تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ حالت اس ذات کے ساتھ ہے جس کے ہاں مال اور جمال کی ذرا بر پرواہ نہیں۔ پھر خود بادشاہ اور وزیر خیمے کے اندر داخل ہو کر کہتے ہیں کہ اے شہزادہ صاحب، تیری خاطر لشکر، حکیم اور فلاسفر بزرگ مال اور جمال لایا اور خود بھی حاضر ہوا۔ اگر تمہاری حالت بدل سکتا، امکان میں ہوتا تو مقدر بھی کوشش کرتا، لیکن معاملہ اس ذات مقدس کے ساتھ ہے کہ تیرا باپ تو کیا ساری کائنات اس کے مقابلے میں ہیچ اور عاجز ہے۔ دوسرے سال تک آپ پر سلام ہو۔ اس تقریر کو سن کر آپ کے دل پر خاص اثر اور کیفیت پیدا ہوئی اور آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر واپس بصرہ میں آ گئے اور قسم کھائی کہ اب دنیا میں ہرگز نہ ہنسوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس قدر ریاضت مجاہدہ کیا
کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے سبقت لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت اور علم سے نوازا اور آپ کو برتری حاصل کی، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لیا۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا کہ ہم لوگوں میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو برتری کیوں حاصل ہے؟ ایک بزرگ نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، لیکن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہے، اسی واسطے آپ سب کے مکرم سردار اور بزرگ ہے۔ منقول ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے تھے۔ اگر مجلس واز میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھتے تو واز کو ترک کر دیتے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے سوال کیا کہ مجلس واز میں اس قدر بزرگ اور مقدس لوگ شامل ہوتے ہیں، اگر ایک عورت شامل نہ ہو تو کیا مذائقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاتھیوں کے معدے کے لیے جو شربت تیار کیا گیا ہو وہ چینٹیوں کے معدے کس طرح بھرا جا سکتا ہے؟ دوران واز آپ جوش میں آ جاتے تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے، یہ گرمی اور جوش اس وقت مجھ پہ جو پائی جاتی ہے، اے سیدہ تمہارے دل کی گرمی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی مجلس واز میں لوگ کثرت سے شامل ہوتے ہیں، کیا اس سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، البتہ اگر کوئی صاحب دل درویش مجلس میں شامل ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اس قدر خوف طاری ہوا کرتا تھا کہ بیٹھنے کی حالت میں بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی جلاد کے روبرو بیٹھے ہیں۔ کبھی کسی شخص نے آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں رو رہے تھے۔ جب آپ سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ شاید بے خبری میں یا غلطی میں یا بے ارادہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو جو درگاہ خداوندی میں ناگوار ہوئی ہو، اور قیامت کے دن مجھ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ تمہاری عبادت مردود ہے، ہماری درگاہ میں تمہاری کوئی قدر نہیں، تو میرا کیا حال ہوگا؟ ایک دفعہ آپ گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس قدر روئے کہ ساری مٹی تر ہو گئی کہ آنسو کے پانی سے پرنالہ جاری ہو گیا۔ کسی شخص نے نیچے سے گزرا تو وہ پانی اس کے اوپر پڑ گیا۔ اس نے دریافت کیا، آیا یہ پانی پاک ہے یا پلید؟ آپ نے فرمایا کہ مرد خداوند دو ڈالو، کیونکہ یہ ایک گناہگار کی آنکھوں کا پانی ہے۔ ایک دفعہ آپ کسی جنازے کے ہمراہ گئے، دفن کرنے کے بعد آپ قبر پر اس قدر روئے کہ ساری مٹی تر ہو گئی، اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں غور کرو، اول و آخر قبر ہے، اس جہاں کا آخر اگلے جہاں کا شروع قبر ہے، پھر تم کیوں غافل رہتے ہو؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ دنیا کا عذاب کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دل کا مردہ ہو جانا۔ پوچھا، دل مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنی چاہی، چنانچہ میں الصبح آپ کی مسجد میں گیا، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اور لوگ آمین کہتے جا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ کے مرید ہوں گے، یہ سوچ کر میں باہر ہی ٹھہر گیا۔ آخر صبح ہونے پر جب دروازہ کھولا تو دیکھا آپ تنہا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ماجرا دریافت کیا تو فرمایا کہ ہر جمعرات کو پریہ آتی ہے، واز سننے کے بعد دعا کرتا ہوں اور وہ آمین کہتی جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ایک دفعہ ہم آپ کے ہمراہ حج کو جا رہے تھے، راستے میں پیاس کا غلبہ ہوا۔ جب ہم کنویں پر پہنچے تو اس پر ڈول وغیرہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو پانی پی لینا۔ چنانچہ آپ نماز پڑھنے لگے تو کنویں کا پانی منہ پر آ گیا۔ ہم سب نے سیر ہو کر پیا، ایک آدمی نے کوزہ بھی بھر لیا۔
فوراً پانی نیچے اتر گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افسوس تم لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو آگے راہ میں کھجوریں ملی جن کی گٹلیاں سونے کی تھی، جن کو فروخت کر کے ہم نے صدقہ دیا اور کانا وغیرہ خرید لیا۔ شمعون نامی ایک آتش پرست آپ کا ہمسایہ تھا۔ بیماری کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ کو خبر کی اور عرض کی کہ اپنے ہمسائے کی ذرا خبر لے لے۔ آپ خبر سن کر اس کے پاس چلے گئے، دیکھا کہ آگ کے دھوئیں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ساری عمر آگ اور دھوئیں میں بسر کر دی، اب آخری مرتبہ تو خدا سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو تاکہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس آتش پرست نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں 3 چیزیں مانے ہیں۔ اول یہ کہ تم دن رات دنیا کی برائی کرتے ہو مگر پھر بھی دن رات اسی دنیا کی طلب میں مشغول رہتے ہو۔ دوم یہ کہ موت کو برحق سمجھ کر اس کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ سوم یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا دیدار میسر ہوگا مگر کام اس کے رضا کے خلاف کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آشنا لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر مومن لوگ ایسا کرتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ ساری عمر تم نے آتش پرستی میں گزار دی لیکن میں نے آگ کی پوجا نہیں کی۔ اگر ذرا آگ میں ہاتھ ڈالے تو دونوں کو جلا دے گی اور تمہاری 70 سال کی پوجا کا ذرا بھی خیال نہیں کرے گی، لیکن میرا اللہ اگر چاہے تو آگ کی مجال نہیں کہ میرا ایک بال تک بھی جلائے۔ آؤ ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالے تاکہ تجھ پر آگ کی کمزوری اور اللہ کی قدرت ظاہر ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دیر تک آگ میں ہاتھ رکھا لیکن آگ نے ذرا بھر بھی اثر نہ کیا۔ شمعون نے جب اس حالت کو دیکھا تو اس کی حالت بدل گئی اور کہا کہ میری ساری عمر آتش پرستی میں بسر ہوئی ہے، اب چند ساز باقی ہے، ان میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ شمعون نے کہا کہ آپ اس بات کی تحریر کر دے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ دیا اور اس کی خواہش کے مطابق شہر کے معززین کی گواہی بھی درج کرا دی۔ شمعون خط کو لے کر ایمان لے آیا اور رویا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خط میرے ہاتھ میں دے دینا۔ پھر کلمہ پڑھ کر مر گیا۔ آپ نے اس کی وصیت پوری کی، اپنے ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتارا اور خط اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ رات کو آپ ساری رات متفکر رہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے اپنی ہی نجات کا علم نہیں، دوسروں کو تحریر کیوں لکھ دی۔ اس فکر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ شمعون سنہری تاج سر پر رکھے بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، یہ اب اپنا خط لے لے، مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کبھی خوش بھی ہوئے؟ فرمایا کہ ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پر تھا، میں نے ایک پڑوسی عورت کی آواز سن کر خوشی محسوس کی جو اپنے شوہر کو شکایت کر رہی تھی کہ میں 50 سال سے تیرے نکاح میں ہوں، میں نے ہر قسم کی تنگی ترشی برداشت کی اور تجھ کو کوئی تکلیف نہ دی بلکہ صبر کیا اور تیری عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ میں کسی حالت میں بھی تجھ کو دوسرے نکاح کی اجازت نہ دوں گی کیونکہ تو دوسری عورت کو مجھ پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، حالانکہ صبر و تکلیف میں نے اس لیے برداشت کی کہ میں صرف تجھ کو دیکھوں اور تو صرف مجھ کو دیکھے، مگر آج تو دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے میں امام المسلمین سے شکایت کروں گی۔ فرماتے ہیں کہ عورت کے الفاظ سن کر وفات پا گئے۔ وفات کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ عمر بھر تو آپ کبھی ہنسے نہیں، وفات کے وقت کیوں ہنسے تھے؟ فرمایا کہ موت کے وقت میں نے آواز سنی کہ ملک الموت سختی کرو، ابھی اس کا ایک گناہ باقی ہے، مجھے اس سے خوشی ہوئی اور ہنسی آئی،
میں نے دریافت کیا کہ کون سا گناہ، اسی اثنا میں میری وفات ہو گئی۔ ایک بزرگ نے اس رات جب آپ فوت ہوئی خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور منادا ہو رہی ہے کہ حسن بصری خدا کے ہاں پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔